اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، پہلے تو اس کی تاریخ ہی سن لیں کہ آج الحمدللہ 12 رمضان المبارک 1442 ہجری ہے اور 25 اپریل 2021 عیسوی ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے آغاز میں جو واقعات، جو حالات پاکستان میں پیش آئے، ان حالات و واقعات کے تناظر میں بہت سے پہلو ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں۔ اسی تسلسل اور تناظر میں اس حقیر نے پہلے بھی اپنی کچھ آڈیو ریکارڈنگز لوگوں کی خدمت میں پیش کیں، جس میں بتایا گیا کہ فوریکس جو کرنسی ایکسچینج ریٹ وغیرہ ہیں، ان کے حوالے سے FATF میں پاکستان کو اپنا مقدمہ کس طرح سے پیش کرنا چاہیے۔ تو ان تجاویز کے ساتھ ساتھ اب یہ کچھ مذہبی نکات بھی ضروری ہیں جو عوام الناس کے لیے اور بالخصوص اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں کے لیے بڑے اہم ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کام کو خیر و عافیت سے مکمل فرمائے اور اسے ہماری دین و دنیا کی بھلائی کا ذریعہ بنا دے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ آج کے اہم سوالوں میں سے ایک دو سوال یہ ہیں کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اسی طرح ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ کیا مردے مدد کرتے ہیں یا مردے مدد کر سکتے ہیں؟ تو ان دونوں باتوں کا آج کے اس زمانے میں ہماری دنیا سے، ہماری زندگی سے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے لین دین سے تعلق ہے۔ اگر ہم دیکھیں، سوچیں، محسوس کریں تو پہلے ان دو سوالوں کو پھر سے سن لیں کہ یہ سوال ایک ایسے طبقے کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے کہ جو پچھلے 100 سال سے ایک ملک پہ وہ حکومت میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ سوالات مسلمان معاشروں میں اٹھائے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کی صفات مخلوق میں ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا ویسے تو لمبا چوڑا جواب انشاءاللہ بعد میں دیا جائے گا۔ اس سوال کا ایک کاؤنٹر کویسچن ایسا ہے کہ کاؤنٹر کویسچن ہی اس کو الحمدللہ بیلنس کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ہونے کا ذکر فرمایا اور خاص اپنے ذاتی نام یعنی اللہ کا ذکر فرمایا۔ تو اب عام کلمہ گو لوگوں سے یہ سوال ہے کہ کیا فرشتے نور سے بنے ہیں یا نہیں بنے؟ کیا فرشتے نوری مخلوق ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا فرشتے بھی نور ہیں یا نہیں ہیں؟ تو بالعموم سارے ہی کلمہ گو یہ جواب دیں گے کہ جی ہاں، فرشتے بھی نور سے بنے ہیں، نوری مخلوق ہیں یعنی نور ہیں۔ تو پھر اب فرشتوں کی تعداد اگر غور کریں تو ہم نہیں گن سکتے۔ بالیقین اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ فرشتے کتنے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لامحدود فرشتے، لا تعداد فرشتے ایسے ہیں جو نوری مخلوق ہیں، جو نور ہیں۔ تو پھر پہلے سوال کا ایک سادہ جواب تو یہی ہو گیا کہ جب اللہ کے علاوہ فرشتوں کا نور ہونا ہم سب مسلمان مانتے ہیں تو پھر یہ سوال معنی دارد کہ اللہ کی صفات مخلوق میں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی۔ تو اس ایک سوال کا جواب تو اسی ایک نقطے سے کلیئر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کا تفصیلی جواب انشاءاللہ آئندہ بھی دیں گے۔ ابھی فی الوقت دوسرا سوال سنیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جی کیا مردے مدد کر سکتے ہیں یا کیا مردے مدد کرتے ہیں؟ یہ جو اہل سنت و جماعت ہیں یہ قبروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ مردوں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ یا غوث اعظم اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب بھی آج کی اس دنیا سے 21ویں صدی سے جڑا ہوا ہے۔
جو حالات و واقعات ہیں، اب ہم ان کو باری باری پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے اور ہم قرآن پاک سے کیا کیا نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوالے اور ثبوت اور دلیل کے طور پر سب سے پہلے ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 کی تلاوت کریں گے اور پھر ترجمہ اور تشریح کا بھی سلسلہ ہوگا۔ تو سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 میں یاد رہے کہ یہ یوم محشر میں ہونے والی گفتگو کا ذکر ہے، وہ گفتگو جو اللہ تعالیٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہو رہی ہوگی، اور کب ہوگی؟ میدان محشر میں۔ اور جب میدان محشر کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کے فضل سے اس دنیا میں ہی دے دی ہیں، تو ہمیں اس دنیا میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب سے نفع حاصل کرنا چاہیے۔ تو آئیں اس نفع حاصل کرنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیں۔ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں اور پکی عمر ہو کر، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل، اور جب تو مٹی سے پرند کی سی مورت میرے حکم سے بناتا اور پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی، اور تو مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا، تو ان میں کے کافر بولے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ اب اس آیت مبارکہ کے ترجمے کے حوالے سے بہت سے نکات ہیں جن پہ ایک طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی ہم اس میں سے جو موضوع کے مطابق دو تین اہم نکتے ہیں، پہلے ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ذکر ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بناتے مٹی سے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا، اور پھر دوسری بات ہے کہ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور مادر زاد اندھے کو، جو کہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو، اس کو بھی شفا دے دیتے، والابرص، اور یہ برس یہ وہ بیماری ہے جو جیسے کھال پہ سفید داغ پڑ جاتے ہیں، اور یہ اس زمانے کی پینڈیمک تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آج 21ویں صدی میں اس وقت یہ کرونا کا غلغلہ ہے، پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے، تو اس زمانے میں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ظاہری حیات میں اس دنیا میں موجود تھے، تو اس زمانے کی جو پینڈیمک تھی وہ برس کا مرض تھا اور کوڑ کا مرض بھی تھا، کھال کا خراب ہو جانا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مریضوں کو بھی اللہ کے فضل سے شفا دیتے۔ اور پھر تیسرا اہم نقطہ ہے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے، بِإِذْنِی، اللہ کے حکم سے۔ تو اب یہاں پہ تین چار اہم نقطے پھر سن لیں کہ پرندے میں پھونک مار کر اس کو زندہ کرنا، حالانکہ زندگی دینا اللہ کا کام ہے،
لیکن پہلے سوال سے یہ نقطہ بھی جڑا ہوا ہے کہ اگر اللہ زندگی دیتا ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی پرندے میں پھونک مار کر اسے زندگی عطا فرماتے ہیں، گویا کہ یہ بھی اللہ کی صفات کا مخلوقات میں پرتو موجود ہونے کا اظہار ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے۔ دوسری بات کہ وہ فرشتہ جو ماں کے پیٹ میں آ کے بچے کے جسم میں روح پھونکتا ہے، یعنی سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے اس حوالے سے، جنہیں روح القدس کہا جاتا ہے، تو وہ جب روح پھونکتے ہیں آ کے تو بھی بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو بے شک زندگی دینے والا اللہ ہے، لیکن پھونک مارنے والے دو تو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا جی، محسوس ہو رہے ہیں نا جی قرآن و حدیث کے مطابق، کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ شان بخشی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ شان بخشی۔ تو گویا کہ اللہ کی صفات کا مخلوقات میں ہونا بھی مذکور ہے۔ دوسری بات کہ مادرزاد اندھے کو شفا دینا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بیماریاں جو پینڈیمک کے زمرے میں نہیں آتی، یعنی مادرزاد اندھا ہونا بے شک ایک بیماری ہے لیکن ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ اسی طرح ایسی بیماریاں کہ جن کے متعلق آج کے ڈاکٹروں کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں، تو اسی میں سے ایک یہ کرونا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس زمانے میں، اس زمانے کی پینڈیمک جو تھی وہ برس کا مرض تھا، کوڑ کا مرض تھا، اور یہ بھی حال ہو گیا تھا کہ لوگوں نے اپنے گاؤں میں سے کوڑ والوں کو، برس والوں کو نکال کے باہر دھکیل دیا تھا۔ اور پھر اس سے بھی اہم ایک نقطہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کیا کرتے تھے۔ تو مردے کو زندہ کرنا یہ بھی کمال صفت الہی کا پرتو نظر آتا ہے، اور یہ بھی کمال ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پرندے کو پھونک مار کر زندہ کریں تو بھی شرک نہیں ہے، مادرزاد اندھے کو شفا دیں تو بھی شرک نہیں ہے، برس والے کو، کوڑ والے کو شفا دیں، پینڈیمک کا علاج کریں تو بھی شرک نہیں ہے، اور سب سے کمال ان باتوں میں سے یہ نظر آتا ہے کہ مردے کو، مرے ہوئے کو زندہ کر دیں تو بھی شرک نہیں ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں، آج کا ایک عام بچہ، نوجوان، بوڑھا، ہم سب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ فتنہ دجال اب برپا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور فتنہ دجال کے حوالے سے سن لیں کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اگر وہ مسیحا ہونے کا دعوے دار ہوگا تو پھر بالیقین اس کو ان سب باتوں کا اظہار بھی کر کے دکھانا ہوگا، جبھی لوگ اس کو مسیحا مانیں گے۔ یعنی دوسرا اس آیت میں سے پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمیں اس آیت سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ جو دجال ہوگا، وہ جو جھوٹا مسیحا ہوگا، وہ زندگی بھی دے گا، شفا بھی دے گا، مردوں کو زندہ بھی کرے گا، جبھی تو لوگ اس کو مسیحا مانیں گے۔ تو جب یہ ساری ہی باتیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خصائص میں بھی موجود ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف بھی لائیں گے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے، قرآن پاک سے، کہ دجال آئے گا اور دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا۔ تو اب حیرت ہے کہ وہی خصوصیات، وہی صفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں بھی موجود ہوں گی، اور وہی صفات دجال بھی ظاہر کرے گا۔ تو پھر ایک عام مسلمان کیسے پہچان پائے گا کہ سچے مسیحا کون ہیں اور جھوٹا مسیحا کون ہے؟ تو اس حوالے سے یہ سوالات دوستو، اب آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ اللہ کی صفات کا مخلوق میں ہونا اور مردوں کا مدد کرنا، یہ دونوں ایسے سوالات ہیں کہ جن کا براہ راست اور بالواسطہ تعلق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہے اور فتنہ دجال سے بھی ہے۔ تو اب ان کی مزید تشریح و تعویل سننے کے لیے پھر اور آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید سے قرآن پاک کی مزید آیات سے مدد ڈھونڈتے ہیں۔